بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، شروع میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حروف پر نقطے نہیں لگائے گئے تھے، نہ ہی حرکات و سکنات اور نہ ہی اعراب اور نہ ہی رموز و اوقاف موجود تھے، کیونکہ اہل عرب اپنی زبان اور محاورہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات و سکنات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، اور نہ ہی انہیں کسی فکرہ کو ملانے یا اس پر وقف کرنے کے لیے رموز و اوقاف کی ضرورت تھی۔ وہ اہل زبان تھے اور ان تمام چیزوں سے مستغنی تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف تیار کروایا تھا وہ بھی ان چیزوں سے معرہ تھا۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قرات میں غلطیاں کرنے لگے، تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے، پھر حرکات و سکنات اور اعراب لگائے گئے، پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے قرات اور تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز و اوقاف کو لکھا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفولیب، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مصحف پر سب سے پہلے نقطے لگائے وہ ابو الاسود الدولی ہے۔ علامہ خلقان لکھتے ہیں کہ ابو الاسود وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے علم نحو کو وضع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور فرمایا اس بنیاد پر قواعد تحریر کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الاسود عراق کے گورنر زیاد کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو ایک دن اس نے زیاد سے کہا، عرب اور عجم کے لوگ آپس میں مل گئے ہیں جن سے ان کی زبان متغیر ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے لیے قواعد تحریر کر دوں۔ تو زیاد نے منع کر دیا، مگر جب ایک دن زیاد نے خود دیکھا کہ ایک شخص نے عربی گرامر کی غلطی کی ہے تو اس نے ابو الاسود کو بلوایا اور کہا کہ وہ قواعد تحریر کرو جن سے پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ زیاد نے خود ابو الاسود سے یہ قواعد تحریر کرنے کا کہا، مگر ابو الاسود نے انکار کر دیا۔ مگر ایک دن جب ابو الاسود نے ایک شخص کو سورہ توبہ میں غلطی کرتے دیکھا تو وہ زیاد کے پاس گیا اور کہا، اب میں وہ قواعد تحریر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عراق کے گورنر زیاد کے کہنے سے ابو الاسود نے عربی زبان کے قواعد تحریر کیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو یہ حکم دیا کہ قرآن مجید پر نقطے لگائے جائیں، اور حجاج نے نصر اور یحییٰ کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ یہ دونوں ابو الاسود کے شاگرد تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ابو الاسود نے سب سے پہلے نقطے لگائے، اور اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ جب ابو الاسود نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے علم نحو ایجاد کیا۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کا آغاز 66 ہجری میں ہوتا ہے اور یہ 86 ہجری میں فوت ہوا، جبکہ ابو الاسود 69 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 66 ہجری اور 69 ہجری کے درمیان میں قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ علم دین کو پھیلانے کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔